بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹینفورڈ اسکول سسٹم، مضمون اردو، جماعت ششم، عنوان بیٹے کی قربانی جو ہے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ ایک نظم ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ وہ یوں کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے۔ وہ ایک آرام کی جگہ بیٹھے جو کہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا اپنے لہتے جگر کو کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور شیطان کسی صورت میں بھی ان کے خواب میں نہیں آ سکتے۔ لہٰذا انہوں نے اس خواب کو مکمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور تعجب انگیز واقعے کا ذکر قرآن میں فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جانے والا ہوں، اے میری پروردگار میری رہنمائی کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انکار نہیں کیا اور باپ کے خواب کے سامنے اپنا سر تسلیم ہم کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہ کہ باپ سے نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہو۔ چنانچہ باپ بیٹے کو لے کر مکہ مکرمہ چل گئے۔ جب میدان میں داخل ہوئے تو شیطان نے بیٹے کو رخلانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو شیطان کو 7 کنکریاں ماری اور شیطان زمین میں دس گیا۔ اسی طرح پھر شیطان آتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ شیطان کو اس طرح مارا اور وہ زمین میں دس جاتا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گئے اور باپ سے فرمایا کہ مجھے ذبح کر دو اور میرا منہ نہ دیکھو، تاکہ باپ کو بیٹے پر شفقت نہ آ جائے۔ جیسے ہی وہ چوری اس کے حلق پر پھیرتا تو اسی اثناء میں ایک مینڈا اللہ کی طرف سے آیا اور اس کو ذبح کر دیا گیا۔ یوں باپ بیٹے آزمائش کے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا۔ سو اسٹوڈنٹس، اوپن یور بک، اپنی کتاب کھولیے اور پڑھتے ہیں بیٹی کی قربانی۔ پدر بولا، بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو ایکسپلینیشن میں بتایا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ پدر کا مطلب ہے باپ، نرالا انوکھا، سب سے الگ، باب دروازہ۔ یہ ہے کہ باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کے ایک نرالا باب دیکھے، مطلب زندگی میں سب سے انوکھا، سب سے الگ خواب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیری لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ مطلب یہ خواب میں تو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرما باری پر، زمین و آسمان حیراتے اس اطاعت گزاری پر۔ سعادت مند مطلب نیک فرمانبردار بیٹا جو تھا وہ باپ کی فرمانبرداری پر جھک گیا۔ اس نے نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہو، یہاں تک کہ زمین اور آسمان بھی ان کی اس فرمانبرداری پر حیران تھے۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر نہ آئی تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ مطلب خوشنودی کی اس طرح کوئی صورت ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی، یہ جرت پیشتر انسان نے نہ دکھلائی تھی اب تک۔ پیشتر مین بہت پہلے بھی کسی نے اس طرح کی کوئی قربانی نہیں دی تھی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، دونوں خوش و حرم تھے، بشاش خوش و حرم تھے اللہ تعالیٰ کی اس رضا پر۔ تعاملے یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، سوچ بچار شک و شبہ دونوں کی صورت پر نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم جو تھی اس پر اطاعت گزاری کر رہے تھے۔ کہا فرزند نے، اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے۔ فرزند نے، بیٹے نے باپ سے کہا کہ آپ مجھے ذبح کر دو، اللہ کی راہ میں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔
خدا کے نام پہ بندہ پائے تعمیل حاضر ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں، میں اس پہ حاضر ہوں۔ مگر آنکھوں پر آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا۔ میرے آنکھوں پر آپ پٹی باندھ دیجئے اور میرے ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، تاکہ آپ کو مجھ پر کوئی رحم نہ آ جائے۔